السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ تو اب نہ ہی سمجھیں، یہ سوال عمران خان سے تحریک انصاف والے کر رہے ہیں، جن کو عمران خان صاحب نے ایک اور لانگ مارچ کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ آج جس جلسے میں عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کرنا تھا، اس جلسے میں لانگ مارچ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تقریر کی، لمبی چوڑی تقریر کی، تضادات سے بھرپور باتیں کی اور چلے گئے۔ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے پارلیمنٹ کا منظور کردہ جو قانون ہے، قانونی بل، اس پر اعتراضات لگا کر پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیے۔ تو کیا سمجھا جائے کہ اب پارلیمنٹ نے جو نیب کے ترمیمی آرڈیننس میں ترمیم کی تھی اور الیکشن اصلاحات میں جو ترامیم کی تھی، جو ختم کر دی تھی عمران خان صاحب کے دور کی الیکشن اصلاحات ہیں، ان میں ترامیم کی تھی، تو اب اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ صدر صاحب نے تو انکار کر دیا۔ صدر صاحب نے پارلیمنٹ کو ڈکٹیشن دی ہے کہ جی آپ نے اس طرح اس میں ترمیم کرنی ہے، اور آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ فقہ اور آئین کے خلاف ہے۔ تو کیا اب صدر صاحب کی جو ڈکٹیشن ہے وہ چل سکتی ہے؟ اور وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کی گرفتاری، عمران خان صاحب تو چاہتے ہیں کہ وہ گرفتار ہوں، مگر ایف آئی اے کے جو وکیل ہیں، پروسیکیوٹر، منی لانڈرنگ کا مقدمہ جو شہزاد اکبر صاحب بنا کر گئے ہوئے ہیں، جو پہلے نیب میں چل رہا تھا، اور نیب میں اگر کچھ ثابت نہیں ہوا، نیب میں جو چیزیں جس طرح جا رہی تھیں وہاں نظر آ رہا تھا کہ کچھ ثابت نہیں ہو رہا، تو پھر معاملہ ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اور شہزاد اکبر صاحب نے ایف آئی اے پر زور دے کر ساری ٹیٹیاں شیٹیاں جو بھی معاملہ تھا، مقصود چپڑاسی، پتہ نہیں ایک اور چینی تھا، تو ان کے اکاؤنٹس اور ان کے معاملات، تو اس پہ انہوں نے ایک پورا مقدمہ بنایا، اور مقدمہ بنا کر پھر اس میں تحقیقات وغیرہ کی۔ لیکن اب جب یہ وزیر اعظم بن گئے شہباز شریف اور حمزہ شہباز، تو ظاہر ہے ملزم تو ملزم ہوتا ہے، اور اچھی چیز اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ بطور پرائم منسٹر وہ پیش ہوتے ہیں ملزم کے طور پر، اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہیں، وہ بھی پیش ہوتے ہیں۔ اور پاکستان میں ابھی عمران خان صاحب جو جلسوں میں خطابات کرتے پھر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تحقیقات تبدیل کریں گے، یہ افسران کو تبدیل کریں گے، یہ پروسیکیوٹرز تبدیل کریں گے، یہ اپنے مقدمات ختم کروائیں گے۔ عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات ہوا کرتے تھے تو وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تھے، چاہے وہ وزیر اعظم تھے چاہے نہیں تھے۔ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تو خصوصی رعایت ہے کہ عمران خان صاحب پر مقدمات ہیں، اور ان کو 25 دن کی راہداری ضمانت۔ کل ایک ریٹائرڈ جج صاحب سے ملاقات ہوئی، تو ان سے میں نے یہ سوال کیا تھا، اور ان کا جو ایکسپرٹیز تھی وہ بھی اسی طرح کے مقدمات میں تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ایک جو ملزم ہیں وہ عدالت ان کے اوپر مقدمہ ہو اور وہ ضمانت کے لیے جائیں، تو کیا ان کو راہداری ضمانت جو ہے وہ اتنی لمبی دی جا سکتی ہے 25 دن کے لیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ جو راہداری ضمانت یا حفاظتی ضمانت ہوتی ہے وہ، اور خاص طور پر راہداری ضمانت جو ہوتی ہے وہ ریئر ہوتی ہے، اور وہ ہوتی اس لیے ہے کہ ایک ملزم کہتا ہے کہ جی مجھے راستے میں گرفتار کر کے غائب کر دیا جائے گا، مجھے میری جان کو خطرہ ہے، مجھے کچھ ہو سکتا ہے، میں قانون کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا متعلقہ عدالت تک جانے کے لیے مجھے ضمانت دی جائے تاکہ میں یہاں سے اٹھ کر وہاں پہنچ سکوں، اور بیچ میں مجھے کوئی گرفتار نہ کرے اور مجھے نقصان نہ پہنچایا جائے، تاکہ میں وہاں پہنچوں اور میرے خلاف مقدمہ جھوٹا سچا جو بھی ایک وہ عدالت کے سامنے اپنی دلیل یا اپنی منطق رکھتے ہیں، عدالت وہ مان دیتی ہے، اور عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے جی آپ کی راہداری ضمانت، یہ آپ نے کب پیش ہونا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے فلاں ڈیٹ کو پیش ہونا ہے، یا فلاں تاریخ کو میں نے جا کر سرنڈر کرنا ہے عدالت میں، تو یا ضمانت کروانی ہے اس عدالت میں جا کر۔ اگر کوئی مفرور ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے سرنڈر کرنا ہے، اگر کوئی مفرور نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے جا کر ضمانت کروانی ہے، عدالت میں پیش ہونا ہے۔ تو عدالت کچھ چند دنوں کے لیے وہ دے دیتی ہے ضمانت، لیکن یہ ضمانت 25 دن کی، یہ بذات خود جج صاحب جو تھے ریٹائرڈ ہے لیکن خود حیران تھے، انہوں نے کہا کہ جی اس طرح نہیں ہوا۔ تو عمران خان صاحب تو چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ گرفتار ہو، اور ایف آئی اے کے وکیل ظاہر ہے جنہوں نے مقدمہ بنایا ہوا ہے وہ تو پھر یہی کہیں گے کہ جی جج صاحب نے پوچھا اسپیشل کورٹ کے جج نے کہ جی کیا آپ کو ان کی گرفتاری مطلوب ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہمیں انویسٹیگیشن کرنی ہے ملزمان سے، لہٰذا ہمیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی گرفتاری چاہیے۔ لیکن بہرحال عدالت نے نہیں دی اجازت، اور پھر ضمانت میں توسیع کر کے معاملہ آگے کر دیا گیا، بڑھا دیا گیا۔ میری اس معاملے پر کچھ ملاقات ایک آدھے ایف آئی اے کے افسروں کے ساتھ ہوئی تھی جو اس معاملے کو اچھی طرح دیکھ رہے تھے اس وقت بھی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس معاملے میں یہ جو منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے، ملازموں کے اکاؤنٹس میں پیسوں کا آنے جانے کا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بالکل وہ ٹھیک کہہ رہی ہے شریف فیملی کہ یہ معاملہ ہے کاروباری،
پاکستان میں زیادہ تر لوگ اپنا کاروبار اسی طرح کرتے ہیں، اپنے ملازموں کے نام پر اکاؤنٹ بنا دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس میں منی لانڈرنگ نہیں ہے۔ ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کوئی ٹیکس ویکس بچانے کے لیے اور اپنے اکاؤنٹ شو نہ کرنے کے لیے وہ ٹرانزیکشن وغیرہ کرتے ہیں، زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو مختلف اکاؤنٹ سے ناموں سے اکاؤنٹس بنوا لیتے ہیں اور پھر وہ ان کے ملازم جو ہوتے ہیں باعتماد وہ چلاتے رہتے ہیں۔ تو لیکن اس میں انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے وہ اس میں شہباز شریف کا کوئی لینا دینا نہیں بن رہا۔ بے شک ان کا خاندانی کاروبار ہے لیکن شہباز شریف ان کمپنیوں کے نہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہیں، نہ وہ کمپنیاں چلا رہے ہیں، تو اور نہ ہی شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹس میں ان اکاؤنٹس میں سے کوئی پیسے آئے، کہیں کوئی گئے، کوئی لینا، ایک ہوتا ہے لنک ثابت کرنا۔ تو انہوں نے کہا انویسٹیگیشنز میں اچھا وہ اس طرح کے جو مقدمات پر ایکسپرٹ افسر تھے، میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ حاضر سروس ہے تو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، تو وہ ایکسپرٹ ہے، وہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس کو پورا اسٹڈی کیا ہے، جو مرضی ہو جائے شہباز شریف پر لنک ثابت نہیں ہو سکتا، کر ہی نہیں سکتے۔ باقی شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنسز کرتے تھے، سیاسی طور پر اس کو اچھالا جا سکتا ہے، عدالت میں یہ معاملہ ثابت نہیں کر سکتی ایف آئی اے بقول اس افسر کے۔ ابھی کیونکہ معاملہ عدالت میں ہے تو اس میں زیادہ بات نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز کے ایک آدھ لنک جو ہیں وہ ملے ہیں ان اکاؤنٹ سے، مقصود چپڑاسی یا وہ چینی کے اکاؤنٹ سے۔ تو حمزہ شہباز کو ایک امکان ہے، چھوٹا سا امکان ہے کہ شاید حمزہ شہباز صاحب جو ہے اس معاملے میں کہیں پھنس جائیں، لیکن شہباز شریف صاحب جو مرضی کر لے ایف آئی اے، شہباز شریف صاحب نہیں پھنستے، کہ ایف آئی اے کے افسر کہہ رہے ہیں مجھے جو اس معاملے کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ تو بہرحال تو کہانی یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے اس کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک طرح سے یہ ہے کہ جی ایک ملزم وزیر اعظم ہے، دیکھیں جی ہمارے ملک کا ملزم وزیر اعظم ہے۔ دوسرا یہ کہ یار ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی ہے کہ وزیر اعظم کے اوپر مقدمہ ہے، وزیر اعظم عدالت میں آ کر پیش ہوتا ہے۔ ایک پہلو تو یہ بھی ہے نا، تو پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ ایک پہلو یہ بھی ہے، عمران خان صاحب کے اوپر پی ٹی وی حملہ کیس تھا، صدر مملکت کے اوپر پی ٹی وی حملہ کیس وہ چلتا ہی نہیں تھا۔ عارف علوی صاحب نے بطور صدر مملکت اچھا کھیل کھیلا، انہوں نے یہ کیا کہ جی اپنا استثناء واپس کر دیا، استثناء واپس کر عدالت میں پیش ہوئے، پیش ہو کر مقدمہ ختم کروا دیا کہ جی میں استثناء نہیں لے رہا۔ بیسیکلی وہ الٹا تھا، انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ استثناء سے وہ اپنا قانون کے سامنے سرنڈر کر رہے تھے، انہوں نے کہا یار جب میں حکومت میں ہوں تو اپنا مقدمہ ختم کروانے کا طریقہ یہی ہے کہ بطور صدر میں عدالت میں جا کر پیش ہو جاؤں، کہوں کہ جی میں استثناء وتھڈرا کرتا ہوں، جی میرے اوپر مقدمہ ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، ظاہر ہے کہاں ہونا تھا۔ تو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے اس معاملے کو۔ تو بہرحال اب دوسرا معاملہ ہے عارف علوی صاحب کا، ان کا کیونکہ ذکر ہوا، لیکن عمران خان صاحب نے اچھا عمران خان صاحب جو روزانہ لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں اور وہ تضادات اتنے چھوڑ کر جاتے ہیں، کیونکہ دعوے آپ جتنے مرضی کر لیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ابھی وہ تقریر میں ایک ان کا وہ کلپ وائرل ہوا ہے، میرا خیال ہے 1680 پڑھ رہے تھے تو کہہ رہے ہیں 1600 180، مطلب پتہ نہیں کس طرح، تو فگر اعداد و شمار کوئی ہوتا نہیں ہے، بنا کے آتا ہے ان کے پاس، پڑھتے پڑھتے کوئی ہونے ہیں نہیں کہ یار ایک بار ذرا پڑھ کے دیکھ لیں۔ تو بڑا مزیدار کلپ ہے وہ، آپ بھی دیکھیے گا کہ وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ان کو آتا ہے وہ بول جاتے ہیں، وہ پھر بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے والی بات اس سے متصادم ہے۔ عمران خان صاحب کے امریکہ کے متعلق جو دعوے ہیں وہ دعوے کہ جی امریکہ نے ان کو نکالا اور ان کی پالیسیز کی وجہ سے، آزادانہ پالیسیوں کی وجہ سے، اسلام و فوبیا کا جو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے دنیا جہان میں پرچار کیا کہ اسلام و فوبیا کے خلاف دنیا کو میں نے جگایا کہ اسلام و فوبیا اور مسلمانوں پر الزامات لگتے ہیں، اور دوسری طرف دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ٹرمپ میرے دوست ہیں۔ اس پر میں بعد میں آتا ہوں، پہلے صدر مملکت صاحب نے جو کیا ہے وہ بڑا کمال، یعنی عارف علوی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کا حلف نہیں لے رہے تھے، عارف علوی صاحب کابینہ کا حلف نہیں لے رہے تھے، عارف علوی صاحب گورنر کا تقرر کرنے کے لیے جو سمری تھی وزیر اعظم کی وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے، جا کر کوئی جاتا ہے ان کو کہتا ہے کہ یار دیکھیں صدر صاحب آپ ایک آئینی عہدے پر براجمان ہیں، آپ کی حیثیت ایک بڑے کی ہے، لیکن آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ بڑے ہیں، آپ کا عزت احترام تکریم، آپ جب اٹھیں گے تو پورا ملک آپ کے ساتھ آپ کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، لیکن آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ جا کر خطاب کر سکتے ہیں، آپ لیکچر دے سکتے ہیں، آپ ایوان صدر میں کوئی تقریب کر سکتے ہیں، کوئی اپنا ہوتی ہے نا وہ شب غزل منا سکتے ہیں، کوئی محفل موسیقی آپ سجا سکتے ہیں، لیکن آپ کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی صدر صاحب کا دل کیا ہے کہ جی اب میں انتخابات کروانے جا رہا ہوں، چلے جی انتخابات کی طرف، یا صدر صاحب کا دل کیا ہے کہ جی فلاں جو فیصلہ وزیر اعظم نے کیا تھا میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو یہ میں اڑا دیتا ہوں، یہ فیصلہ مسترد کر دیتا ہوں۔
تو وہ صدر صاحب کو جا کر سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں جناب صدر، ایسے آپ نہیں کر سکتے، آپ کو صرف بٹھایا گیا ہے، آپ پاکستان کے آئین نے، پاکستان کے قانون نے آپ کو بہت زیادہ عزت دے کر بٹھا دیا گیا ہے، بٹھایا ہے یہاں پر، بس آپ کا یہ کام ہے کہ جو آپ کے پاس کاغذ آتا ہے وزیر اعظم سے، اس پر آپ کو لگتا ہے کہ یار کہیں آپ کا دماغ کہتا ہے کہ یار اس میں یہ چیز ٹھیک ہونی چاہیے، آپ اتنا لکھ کر بھیج دیتے ہیں کہ یار دیکھیں یہ آپ نے غلط کر دیا، اس کو ٹھیک کر دیں، یہ اس بات پر مجھے اعتراض ہے۔ تو جب وزیر اعظم صاحب دیکھیں گے کہ صدر صاحب کا اعتراض جائز ہے تو اعتراض دور کر کے آپ کی طرف بھیج دیں گے۔ اگر وزیر اعظم کو لگے گا کہ نہیں یار صدر کو ایویں دماغ کام نہیں کر رہا، صدر نے اپلائی نہیں کیا اپنا دماغ، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی صدر صاحب ایسے ہی ہے، آپ بس دستخط کر دیں، بس چھوڑ دیں، آپ زیادہ اپنے ذہن کو اور دماغ کو اور عقل کو تکلیف نہ دیں، آپ گانا شاعری سنیں، غزل شزل سنیں، آپ جو آپ کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ صدر مملکت صاحب جو ہیں ان کو یہ آئین نے جو ذمہ داری دی ہے وہ اتنی سی ہے، جو آئین نے ان کی عزت اور احترام کا، گورنر ہو صدر ہو جو رکھا ہوا وہ اتنا سا ہی ہے، اور ان کو وہ عزت اپنی برقرار رکھوانی چاہیے۔ یہ جا کر صدر مملکت کو کوئی نہ کوئی بتاتا ہے، پھر صدر مملکت جو ہے وہ کابینہ کے پہلے مرحلے کا حلف نہیں لیتے تو دوسرے مرحلے کا لے لیتے ہیں، پھر گورنر کی سمری جو ہے وہ بالکل آخری دن، یعنی ڈیڈ لائن جو ہوتی ہے جس کے بعد گورنر کی سمری صدر صاحب دستخط کرے نہ کرے ہو جانی تھی، تو آخری دن جا کر اس کی منظوری دے دیتے ہیں اس کو۔ ظاہر ہے پھر وہ لیگل تو تھا ہی، لیکن پھر وہ جو عمر سرفراز چیمہ جو مسلسل بول رہے تھے تو ان کی صدر صاحب نے زبان بند کر دی۔ عمر سرفراز چیمہ کہہ رہے تھے کہ جی جب تک مجھے صدر کی خوشنودی حاصل ہے میں عہدے پر برقرار ہوں۔ صدر صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ جی بالکل میں نے تو عمر سرفراز چیمہ کو نہیں ہٹایا، اور آئین اور قانون یہ کہہ رہا ہے کہ جی عمر سرفراز چیمہ کو میری خوشنودی حاصل ہے تو گورنر رہ سکتے ہیں۔ تو پھر جب وزیر اعظم کی سمری بلیغ الرحمان کے متعلق آخری دن جب منظور کر دی، یعنی پہلا اعتراض لگایا، اعتراض کے بعد دوبارہ جب وزیر اعظم نے بھیجا تو 1 جون کو یا 2 جون کو تو منظور ہو جانی تھی، تو صدر صاحب نے 30 یا 31 کو اس پر گگی پھیر دی۔ تو عمر سرفراز چیمہ صاحب کا جتنا بھی وہ ایک تھا نا نیریٹو، تو خیر نہیں ہو کے کہتے، جو انہوں نے ایک بڑا بنایا ہوا تھا اپنا موقف، ایک اپنا ایک پورا کیس بلڈ کیا ہوا تھا، وہ سارا کا سارا انہوں نے پکڑ کے پھینک دیا عمر سرفراز چیمہ صاحب کا۔ تو بالکل اسی طرح اب صدر مملکت نے ایک اور، یعنی آخری لمحے صدر صاحب کو جا کر سمجھایا گیا تھا کہ آپ یار کچھ نہیں کر سکتے نا، آپ کل ہو جائیں گے گورنر تو بہتر ہی ہے کہ آپ دستخط کر دیں، اس کے بعد اس کو چیلنج بھی کہیں نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا آپ دستخط کر دیں، آپ کی عزت اسی میں ہے کہ کل کو یہ کوئی کہے گا کہ جی صدر مملکت نے منظوری نہیں دی پھر بھی بلیغ الرحمان گورنر بن گئے، تو آپ کیا عزت رہ جائے گی صدر صاحب آپ کی، تو لہٰذا کر لیں۔ تو انہوں نے کر لیا تھا، اب پھر صدر صاحب نے وہی کیا، اب پھر صدر صاحب کو جا کر کوئی سمجھائے گا۔ اب ہوا یہ کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے، قومی اسمبلی نے ایک اپنا بل منظور کیا الیکشن اصلاحات کا جو تھا عمران خان صاحب نے، جس میں ای وی ایم تھا، ای وی ایم کو ریپیل کر دیا انہوں نے، جس میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے ایک نیا سسٹم متعارف کروایا گیا تھا، حق برقرار رکھا گیا، سسٹم کو ختم کر دیا گیا کہ جی اس طرح نہیں ہو سکتا، اس کو جو ہے اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے تاکہ کوئی فول پروف ہو، کوئی دھاندلی شاندلی کا وہ نہ ہو۔ تو وہ ایک جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے نا اوورسیز کا ووٹ چھین لیا گیا ہے، ختم کر لیا گیا ہے، وہ نہیں ہے۔ ڈیول نیشنل جو ہے ان کے ووٹ کے حق کے تو ہم حامی نہیں ہیں، سیدھی بات ہے بھائی، جو ڈیول نیشنل ہے وہ جس نے پاکستان کی شہریت کی جگہ کسی اور ملک کی وفاداری کا حلف بھی لیا، شہریت بھی لی ہوئی ہے، وہ اگر ووٹ دے تو اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ حکومت اگر قانون سازی کرے حکومت کا رائٹ ہے، لیکن اس بات میں میرے تحفظات اپنی جگہ موجود ہیں۔ ہاں وہ لوگ پاکستانی جو کمانے جاتے ہیں، جو سیٹل نہیں ہوئے، جو پاکستان صرف چھٹیاں منانے نہیں آتے، جو محنت مزدوری کرنے جاتے ہیں، ان کے لیے ہر صورت کوئی نہ کوئی سسٹم بنانا چاہیے کہ جو ان کو حق وہ اپنا وہاں بیٹھ کر ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ ہاں پھر یہ ہے کہ ان کا حلقہ جو ہے وہ وہاں ہونا چاہیے، یہاں ہونا چاہیے، یہ ایک قابل بحث ہے۔ تو بہرحال اس میں جناب صدر صاحب نے اس پر اعتراض لگا دیا اور وہ بل واپس کر دیا۔ نیب کا ترمیمی آرڈیننس، جس میں نیب کے پاس لامحدود اختیارات تھے، جو مرضی کہے، جس کو مرضی اٹھا دے، جس کے اوپر مرضی الزام لگا دے، بندہ ثابت کرتا پھرے کہ یہ ایک بندے سائیکل پر جا رہا ہے، اس کو کہا سائیکل آپ نے چوری کی ہے، بندہ کہ نہیں میری اپنی ثابت کرو کہاں سے لی تھی، وہ کہے گا جی میں محنت مزدوری کرتا ہوں، 20 روپے جوڑ کر میں نے خریدی ہے، رسیداں کڈ سائیکل دیاں، رسیدیں بھائی میرے پاس کہاں سے آ گئی، محنت مزدوری۔ مطلب پاکستان کی 90% آبادی اپنے ایسٹس اس طرح جس طرح نیب کا قانون تھا اس طرح جائز نہیں تسلیم کروا سکتی کوئی بھی بندہ۔ مطلب میں یہ شرٹ میں نے پہنی ہوئی ہے، جس شرٹ کی میں نے خریدی تھی، کہاں سے پیسہ آیا تھا، کیسے خریدی تھی، چند 100 روپے کی ہوگی، لیکن اس کو میں ثابت نہیں کر سکتا جی کہ میں نے، کیونکہ
وہ جو نیب کا قانون تھا اس قانون کے تحت ایک بندے کو پکڑ لو اور اس کے بعد وہ ایڑیاں رگڑتا رہے اور عدالتوں میں پیشیاں بھگتتا رہے، لیکن ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو اس نیب کے قانون میں، اور پھر 90 دن کے لیے اندر بند کر دو، عدالتیں پوچھیں گی بھی نہیں، اور اس کے بعد پھر جب تک چاہو اس کی ضمانت کی مخالفت کرتے رہو، جیل میں سڑتا رہے، خورشید شاہ کی طرح 2 سال، حمزہ شہباز کی طرح، شہباز شریف کی طرح، آصف زرداری کی طرح، مریم نواز کی طرح جیل میں سڑتے رہیں، لیکن ضمانت نہیں ہو سکتی جی۔ وہ جو اس نیب ترمیمی آرڈیننس تھا اس میں ترمیم کر دی گئی، نیب کے سارے ڈنگ نکال دیے گئے، اس پر بھی صدر صاحب کو اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں فقہ کے خلاف ہے، اعتراض کر کے واپس کر دیا۔ کیا مطلب، میں نے ایک جملہ میں گزارش کرتا ہوں صدر صاحب کے اختیارات کے حوالے سے کہ صدر صاحب ٹال سکتے ہیں، ایویں ہی مطلب اڑچ ڈال سکتے ہیں نا، روک نہیں سکتے، اختیار نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی بات۔ پھر کوئی جائے گا، پھر جا کر صدر صاحب کو کوئی سمجھا دے گا، پھر صدر صاحب جو ہے وہ دستخط کر دیں گے۔ اب ہوا یہ ہے کہ قانون واپس کر دیا، پارلیمنٹ نے دوبارہ ایز اٹ از منظور کر کے بھیج دے گی، تو اس کے بعد صدر صاحب کے پاس جائے گا اور صدر صاحب اس کو منظور کریں نہ کریں وہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ پھر وہ نوٹیفائی کر دیا جائے گا کہ یہ قانون جو ہے وہ بن چکا ہے، پارلیمنٹ نے بنایا ہے، اب یہ منظور ہے اور اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے صدر صاحب کو کوئی نہ کسی کو جانا پڑتا ہے۔ پھر صدر صاحب جو ہیں وہ اپنے ڈینٹل کلینک سے نکلتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ ہاں یار میں تو صرف صدر ہوں جو صرف دستخط ہی کر سکتا ہے، اور دستخط نہ بھی کرے تو بھی کام چل جائے گا ایک آدھ دن کے بعد، مطلب ایک آدھ مہینے کے بعد۔ تو پھر صدر صاحب نے بہرحال جو اعتراض لگایا ہے، یہ صدر صاحب نے رکاوٹ ڈالی ہے، ایڈس ڈالی ہے، لیکن روک اپنا وہ تالا ہے لیکن روک نہیں سکتے۔ اب اگلا مرحلہ ہے عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب کو وہ ثابت کر رہے ہیں میرے اس کہے ہوئے جملے کو کہ وہ روزانہ ایک لمبا سا سما باندھتے ہیں، لمبی سی تقریر کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جی عمران خان صاحب اب ایسا اعلان کر دیں گے کہ شہباز شریف صاحب اسلام آباد سے دوڑ کر بھاگ جائیں گے، بلاول بھٹو اگر ترکی کے دورے پر ہے تو وہاں سے واپس نہیں آئیں گے، آصف زرداری کہیں گے کہ جی یار کسی طرح مجھے دبئی پہنچاؤ، نواز شریف کہیں گے توبہ 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 پاکستان تو واپس ہی نہیں آ سکتا میں، مولانا فضل الرحمان کہیں گے یار نکل جاؤ اب تو یہ آ گیا۔ عمران خان صاحب ایسا سما باندھتے ہیں، پھر ان کے لوگ غور سے سن رہے ہوتے ہیں۔ یہی کچھ پچھلے 26 مئی سے عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ 6 دن کی ڈیڈ لائن دی، ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، سپریم کورٹ کے کندھے میں بندوق رکھنے کی کوشش کی، سپریم کورٹ نے کندھا نکال دیا، دھڑام سے گر گئے عمران خان صاحب۔ پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا، پھر کروں گا، فیصلہ آ گیا، فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آ گیا۔ خلاف اس طرح آیا کہ فیصلے میں تو جو کچھ 26 مئی کو 25 مئی کو ہوا تھا، عدالت نے وہ سارا کچھ بیان کر کے لکھ دیا کہ جی یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے، اس سوال کا جواب ذرا بتا دیں کہ کون کرواتا رہا ہے سارا کچھ، اجازت کہاں تک کی تھی، کہاں تک گئے، آگے کس نے لگائیں، لیڈ کون کر رہا تھا، یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا۔ تو جب وہ فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی پٹیشن جو سپریم کورٹ میں تھی کہ جی مجھے لانگ مارچ کرنے کی اجازت دی جائے، مجھے بندوبست کر کے دیا جائے، حکومت کو روکا جائے کہ میں جتنی مرضی جہاں بیٹھوں، وہ جو پٹیشن ان کی تھی وہ پٹیشن سپریم کورٹ نے واپس کر دی۔ تو اس کے باوجود عمران خان صاحب کہتے ہیں میں جو ہے وہ ابھی کروں گا، میں دیر میں اعلان کروں گا۔ کل بنیر میں خطاب کیا، بنیر میں بھی انہوں نے کہا کہ جب مجھے کہا گیا کہ جی فیصلہ پہلے سمجھیں اس کے بعد ہم کوئی حکمت عملی بنائیں گے، تو فیصلہ تو سیدھا ہے، صاف ہے۔ فیصلے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر کے کوششیں کر رہے تھے، دباؤ ڈال رہے تھے، بیسیکلی عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو تقریر کر کے سنا رہے تھے ہماری فوج کو، ہماری عدلیہ کو، کہ مجھے واپس لے آؤ ورنہ پاکستان ٹوٹنے لگا ہے جی، مجھے واپس لے آؤ ورنہ میں خطرناک ثابت ہو جاؤں گا۔ سب نے کہا کہ یار میں آپ کو پہلے دن سے گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا پریشر کسی پر نہیں ہے، نہ حکومت پر ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ پر ہے، نہ عدلیہ پر ہے۔ کوئی محبت میں گرفتار ہو کر عمران خان صاحب کی کوئی لاڈ شاڈ اٹھا لے تو اٹھا لے، پولیٹیکل پریشر جس کو کہتے ہیں وہ عمران خان صاحب بلڈ نہیں کر پائے، کیونکہ اس حکومت کی سب سے بڑی طاقت جو ہے کمزور معیشت ہے، اور کمزور معیشت جو عمران خان صاحب چھوڑ کر گئے ہیں، اس معیشت کی وجہ سے کوئی بھی ادارہ اس وقت ان معاملات میں انٹرفیئرنس کرنے کی، مداخلت کرنے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب آج بھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ میں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی جو بات رکھی تھی، وہاں پر بھی تمام جو تھے عسکری قیادت تھی اور جو بھی لوگ بیٹھے سب نے کہا کہ ہاں جی مداخلت ہوئی ہے۔ جب ثابت ہوا کہ مداخلت ہوئی ہے تو پھر آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے؟ میرے خلاف ہونے والی سازش کو آپ نے روکا کیوں نہیں؟ یعنی مجھے کیوں نہیں بچایا، میرے اقتدار کو کیوں نہیں وہ بیساکھیاں فراہم کی جو آپ ہمیشہ کرتے رہتے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ لیکن ایک اور چیز جو عمران خان صاحب نے آج لانگ مارچ کا اعلان کرنا تھا، دیر میں نہیں کیا،
نہیں ہوگا لانگ مارچ عمران خان صاحب سے اب، سہولتوں کے بغیر، دھن دولت والوں کے بغیر، اپنا مدد کے بغیر، سہولت کاری کے بغیر، اداروں کی سہولت کاری کے بغیر نہیں کر سکتے۔ پشاور سے اسلام آباد نہیں آ پا رہے، رازداری ضمانت لینے کے باوجود نہیں آ پا رہے، تو وہ سنا تھا کہ آج اسلام آباد آئیں گے، اب دیکھتے ہیں کہ رات مطلب ممکن ہے جب تک میرا ولاگ ہو چکا ہو تب تک عمران خان صاحب پدھار چکے ہوں اسلام آباد میں۔ لیکن ایک اور چیز بڑی دلچسپ، چھوٹی سی مختصراً آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، میرے خلاف امریکہ نے سازش کی، پھر اب اس میں انڈیا، ہندوستان اور اسرائیل کو شامل کر دیا۔ مطلب ہوگا، مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا اور اسرائیل ہمارے خیر خواہ تو ہیں نہیں۔ امریکہ نے بھی عمران خان صاحب کا جو انداز سیاست تھا اس کی وجہ سے ان کی خواہش یہ ہوگی کہ عمران خان پاکستان میں حکومت میں نہ رہیں۔ لیکن عمران خان ایک اور دعویٰ کرتے ہیں، عمران خان دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ٹرمپ میرے دوست تھے، ٹرمپ کے ساتھ میرے اچھے تعلقات تھے۔ ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو اسلاموفوبیا کے خلاف میں نے جنگ کی ہے۔ پھر افغانستان سے جب جو بائیڈن کے دور میں یہ پچھلے سال 15 اگست کو جب امریکی فوج کا انخلاء ہو گیا اور طالبان نے کابل فتح کیا یا قبضہ کیا، جو بھی کیا امریکی فوج کے جانے کے بعد، تو عمران خان صاحب نے لکھا تھا کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ یہ پلان تھا اوباما کا کہ ہم نے اب انخلاء کرنا ہے، نکلنا ہے۔ ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ تھے اوباما، اس سے پہلے ٹرمپ سے پہلے۔ اوباما کے جانے کے بعد ٹرمپ نے انخلاء کے پروگرام میں رکاوٹیں ڈالی، ٹرمپ افغانستان پر قابض رہا، ٹرمپ نے مسلمانوں کے خلاف زہرآلود تقریریں کی، ٹرمپ نے نسل پرستی بڑھائی مسلمانوں کے خلاف۔ یہ عمران خان صاحب دعویٰ کیا کرتے کہ جی میں نے اسلام و فوبیا کے خلاف طویل جنگ کی ہے دنیا میں، بالکل کی ہوگی، لیکن اس کے اگینسٹ میں ٹرمپ افغانستان کو جو فوجی انخلاء ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بائیڈن کے دور میں، ٹرمپ تو افغانستان پر قابض رہنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ جتنے بھی تضادات ہیں عمران خان صاحب کی سیاست کے، وہ دن بدن کھلتے جا رہے ہیں۔ کل ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے عمران خان صاحب کے بہت بڑے سپورٹر، میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو سازش کی تھی امریکہ نے، جو بائیڈن نے کی تھی، عمران خان صاحب طالبان کے سپورٹر ہیں، افغانستان میں چاہتے ہیں کہ طالبان آ گئے اور طالبان وہاں پر حکومت کرے، اور اس سے پہلے بھی امریکہ کے قبضے کے خلاف تھے، کہتے جی بالکل خلاف تھے۔ تو میں نے گزارش کی کہ جب خلاف تھے تو پھر اس ٹرمپ کے دوست وہ کیسے ہو سکتے تھے جو افغانستان پر قابض رہنا چاہ رہا تھا، جو انخلاء میں رکاوٹ ڈال رہا تھا، اور جس جو بائیڈن نے انخلاء کیا، یعنی عمران خان کا مطالبہ مانا نا، عمران خان کے دباؤ میں آ کر صحیح جو بھی انہوں نے مطالبہ مانا کہ جی اچھا جی افغانستان طالبان کے حوالے ہم جا رہے ہیں، افغانیوں آپ جانو آپ کا کام جانے، ہم سے غلطی ہو گئی ہم جا رہے ہیں، وہ نکل گئے۔ تو بھائی جو نکل گئے اس کے ساتھ دشمنی ہے عمران خان صاحب کی، وہ عمران خان صاحب کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور جو افغانستان پر قابض ہو کر مسلمانوں پر کو پوری دنیا میں بدنام بھی کر رہے تھے، دہشت گرد بھی قرار دے رہے تھے ٹرمپ صاحب، وہ عمران خان صاحب کے دوست کیسے ہو گئے؟ اور پھر وہ ٹرمپ اسرائیل پرست سب سے بڑے، تو ان کا سارا ریکارڈ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو سیاسی تضادات ہیں، تقریر میں کہتے ہیں کہ جی انڈیا اور اسرائیل بھی میرے خلاف اس سازش میں شامل تھے، جو بائیڈن تو تھے ہی تھے، امریکہ تو تھا ہی تھا، کیونکہ جو بائیڈن عمران خان صاحب کے خلاف یہ سازش آنے سے بھی بہت پہلے، جو بائیڈن جب الیکشن کیمپین کر رہے تھے تب بھی میں گزارش کر رہا تھا کہ اگر جو بائیڈن آ گئے تو عمران خان صاحب کی رجیم کو وہ سہولتیں نہیں میسر ہوگی جو ایسی رجیمز کو ڈیموکریٹس کے علاوہ یعنی ریپبلکنز فراہم کیا کرتے ہیں پاکستان یا دنیا جہان میں، کیونکہ ڈیموکریٹس اگر ان کے ملکی مفادات نہ ہوں تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ جس ملک میں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوں وہاں ذرا تھوڑا بہت جمہوری سسٹم ہو، وہاں ذرا تھوڑی بہت انسانی آزادیاں ہوں۔ اگر ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے تو پھر وہ بھول جاتے ہیں سارا کچھ۔ تو میں نے یہ گزارش کیا تھا کہ جو بائیڈن کے آتے ہی عمران خان صاحب کے لیے مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی، تو وہ تو ہونی تھی، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ ٹرمپ میرا دوست تھا، یعنی مسلمانوں کا دشمن ٹرمپ میرا دوست تھا، افغانستان پر قبضہ کرنے والا ٹرمپ میرا دوست تھا، اور مسلمانوں کے لیے نسبتاً ٹرمپ سے بہتر پالیسیاں رکھنے والا جو بائیڈن ڈیموکریٹس، اور افغانستان سے انخلاء کرنے والا، اور غلامی کی زنجیریں اسی دور میں ٹوٹی، پھر وہ انخلاء کر کے چلے جانے والا جو بائیڈن میرا دشمن۔ یہ تضاد سننے والے خود سمجھے، اگر کسی کو سمجھ آئے تو پھر وہ عمران خان صاحب کے ان سپورٹرز کو بھی سمجھا دے جو اس بات کو یقین مان کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے آئینی بندوبست کے تحت نہیں نکالے گئے، ایک سازش کے تحت نکالے گئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔